فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے معاویہ کی چالاکی۔ یہ پہلی جھڑپ دونوں لشکر کے درمیان تھی۔ جنگ مدت دراز کے لیے موقوف ہو گئی کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے حتی الامکان کوشش کی کہ جنگ اور زبردستی کے ذریعے اپنے نزاعات کو نہیں تھوپا جائے، لیکن شامی سوائے خون عثمان کے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ذی الحج کے مہینے میں بھی چھوٹی موٹی مٹ بھیڑیں ہوئیں، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ محرم الحرام کی آمد پر طرفین جنگ سے دستبردار ہو گئے، لیکن اس مہینے کے تمام ہوتے ہی دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ ان تمام مدتوں میں معاویہ کی یہی سعی اور کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام اس کو حکومت شام کا پروانہ لکھ دیں تاکہ جنگ کا خاتمہ کر دے، لیکن امام علیہ السلام کسی قیمت پر راضی نہیں تھے کہ معاویہ جیسا انسان ان کا ہمنوا بنے۔ آخر ایک شدید حملے میں لشکر امام علیہ السلام کی شجاعت اور جانفشانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج نے دہانی سمت سے اتنی پیش قدمی کی کہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا، لیکن میسرہ کی فوج شامیوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت امام علیہ السلام بنفس نفیس میدان میں آ گئے اور اپنے فراری لشکر کو للکارا اور پھر معاویہ سے کہا، اے معاویہ، لوگوں کا خون ناحق کیوں بہا رہا ہے؟ آؤ ہم دونوں لڑ کر فیصلہ کر لیں۔ معاویہ نے جان کے خوف سے امیر المومنین علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ خوب جانتا تھا کہ جو بھی بہادر امام علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ تمام رات جنگ جاری رہی۔ جب رات کا اندھیرا چھٹا تو لشکر امام علیہ السلام کی شکست آخری مرحلے میں تھی۔ مالک اشتر کوفے کے بہادروں کے ساتھ میمنہ کی طرف سے اور امام علیہ السلام قلب لشکر سے دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور لشکر کوفہ کے سپاہی جب شام کی فوج میں گھس گئے تو معاویہ نے راہ فرار اختیار کی۔ اس کے سپاہیوں کو سوائے شکست کے کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کفر اور جاہلیت کا رکن بزرگ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو رہا تھا، اور حکومت علوی تمام بلاد اسلامی پر حکمرانی کرتی نظر آ رہی تھی کہ اچانک معاویہ کے مکار مشاور عمرو عاص کے ذہن میں ایک فطور آیا۔ تب جا کر معاویہ کی جان میں جان آئی۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا کہ لشکر شام کو حکم دو کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کریں۔ فوج شام نے اس کے حکم کی تعمیل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم حکم قرآن پر راضی ہیں۔ اس طرح 500 قرآن نیزے پر بلند کیے گئے۔ یہ روایت مروج الذہاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پر ہے۔ امام علیہ السلام کے لشکر کے بے دین افراد نے اس فریب میں آ کر استقامت کرنا چھوڑ دیا۔ سوائے چند افراد کے کوئی بھی ثابت قدم نہ رہ سکا، خاص طور پر جو معاویہ کے مزدور اور سپاہ کوفہ کے منافقین تھے، جیسے اشعث بن قیس کو اس نے اس راہ میں خوب فتنہ برپا کیا۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165 پر ہے۔
امام علیہ السلام اور ان کے لشکر والوں نے بہت سمجھایا بجھایا کہ یہ کام دھوکہ اور سیاست ہے، یہ لوگ نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی قرآن والے ہیں۔ ہم نے بارہا ان لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، لیکن اس کا سایہ بھی نہیں آئے، لیکن اس کے سائے کے پاس بھی نہیں آئے۔ لشکر امام علیہ السلام کے افراطی لوگ اشعث ابن قیس کی سربراہی میں بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس ہنگامہ بلاخیز میں مالک اشتر ایک طرف سے لشکر معاویہ کو درہم برہم کیے ہوئے تھا۔ عنقریب تھا کہ جنگ لشکر امام علیہ السلام کے حق میں ختم ہو۔ دوسری طرف اشعث اور اس کے ساتھیوں نے امام علیہ السلام کو سخت محاصرے میں لے لیا اور ان سے کہا کہ آپ مالک اشتر کو حکم دیں کہ میدان جنگ میں واپس آ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرسادہ کو بھیجا۔ مالک اشتر نے اس سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا یہ گھڑی جنگ سے واپس بلانے کی نہیں ہے، ہمیں خداوند عالم پر بھروسہ ہے، جنگ کامیابی نصیب کرے گا۔ وہ شخص مالک کا پیغام لے کر واپس آیا۔ اسی اثنا میں شدید گرد و غبار اور ڈھول تاشے کی آواز میدان جنگ میں گونجنے لگی۔ لشکر عراق کی فتح اور شام والوں کی شکست نمایاں تھی۔ جو لوگ امام علیہ السلام کو انگشتری کے نگینے کی طرح گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے فریاد بلند کرنا شروع کی کہ آپ نے اشتر کو آتش جنگ بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تم لوگوں پر، ہم نے ابھی فرسادہ سے چپکے سے گفتگو کی کہ آیا تم لوگوں کے سامنے ہم نے واپسی کا پیغام نہیں کہلایا تھا؟ ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ مالک اشتر کے پاس کہلوائیے وہ میدان سے واپس چلے آئیں، ورنہ ہم لوگ آپ کے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کے پاس پیغام بھجوایا کہ پلٹ آؤ ورنہ فتنہ اور آشوب بھڑک اٹھے گا۔ مالک اشتر نے کہا، کیوں ان قرآن کی وجہ سے جو نیزوں پر بلند کیے گئے ہیں؟ پیغام رسا نے امام علیہ السلام سے کہا، جی ہاں، مالک اشتر نے کہا ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو جائے۔ فرزند نابغہ عمر و عاص نے اس کام کو کر کے ہمارے ہاتھوں کو باندھ ڈالا ہے۔ آیا تم نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے فتح کو ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے؟ ذرا تم خود بتاؤ کہ یہ وقت میدان چھوڑنے کا ہے۔ امام علیہ السلام کے فرزادہ نے کہا، اے اشتر، تم چاہتے ہو کہ ایک طرف فاتح میدان بنو اور دوسری طرف امام علیہ السلام قتل کر دیے جائیں یا دشمنوں کے حوالے ہو جائیں؟ ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ اشتر کو واپس بلوا لیں، ورنہ ہم آپ کو آپ کی تلوار سے قتل کر دیں گے، جس طریقے سے عثمان کو قتل کیا گیا ہے۔ مالک اشتر نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسی فتح نہیں چاہتے۔ یہ کہا اور میدان جنگ سے واپس آ گئے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہو کر ان لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو محاصرے میں کر لیا تھا۔ اے کاہلو، ایک لمحے میں دشمن کے اوپر کامیاب ہو جاتے اور وہ جو کتاب بے خدا اور سنت رسول کو کچل رہا تھا ان کو اپنے چنگل میں کر لیتے، مگر اس کے چھوٹے سے فریب میں آ کر پھنس گئے اور قرآن کے فریبی دعوت میں آ کر میدان کو چھوڑ دیا۔ مجھے کم از کم ایک ساتھ کی مہلت دے دو تاکہ جنگ کو مرحلہ اختتام تک پہنچا دوں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مالک اشتر نے فرمایا، ایک مرتبہ گھوڑا دوڑانے کی مہلت دے دو۔ ان لوگوں نے کہا، اگر اس کی اجازت دوں گا تو تمہارے جرم میں ہم لوگ شریک ہو جائیں گے۔ مالک اشتر نے فرمایا، مجھ سے بات بناتے ہو، جب تم لوگوں نے جنگ کی تھی وہ تمہارے اچھے عمار یاسر جیسے شہید ہو گئے، تو اس وقت حق پر تھے، یا اب جب کہ تم لوگ بچ گئے ہو اور وہ تمہیں لو خواہ صلح ہو؟ اس جملے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مالک اشتر نے فرمایا، مجھ سے بات بناتے ہو، جب تم لوگوں نے جنگ کی تھی اور تمہارے اچھے عمار یاسر جیسے شہید ہو گئے، تو اس وقت حق پر تھے،
یا اب جب کہ تم لوگ بچ گئے ہو اور تم ہی لوگ خواہ ہو کہ صلح ہو جائے، اگر اس وقت تم لوگ حق پر ہو تو وہ لوگ جو تم سے بہتر تھے اور ان کی پاک بازی کا تم لوگ انکار بھی نہیں کر سکتے، وہ آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ان لوگوں نے کہا، اشتر، ہم لوگوں کو چھوڑ دو، ہم لوگ تمہاری پیروی نہیں کریں گے اور ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ مالک اشتر نے جواب دیا، خدا کی قسم تم لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، ہم تمہاری نمازوں کو شوق خدا اور زہد دنیا کی دلیل سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوگ موت کے خوف سے بھاگ رہے ہو اور ابھی دنیا میں رہنے کا اشتیاق رکھتے ہو۔ آج کے بعد کبھی عزت اور سربلندی کو نہیں دیکھو گے، دور ہو جاؤ اسی طرح جس طرح ستمگران دور ہو گئے۔ ناہنجار اور سرکش افراد ان کے جواب سے ششدر رہ گئے تھے۔ اشتر کو برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے کو تازیہ نے سے مارا۔ جب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی تو مالک اشتر نے بار دیگر ان لوگوں کو خوب سنایا۔ امام علیہ السلام جب ان حالات کو دیکھ رہے تھے تو مالک اشتر کو بلا کر آرام کرنے کو کہا۔ جس وقت آرام کر رہے تھے تو اشتر نے امام علیہ السلام سے فرمایا، آقا اتنی اجازت دیجیے کہ ان لوگوں سے نمٹ لوں اور ان تمام لوگوں کے ہوش کو ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ حاضرین نے آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ علی علیہ السلام حکمت پر راضی ہو گئے۔ مالک اشتر نے کہا، اگر علی علیہ السلام راضی ہو گئے ہیں تو ہم بھی حکمت پر راضی ہیں۔ چاروں طرف سے ایک ہی آواز تھی، علی علیہ السلام راضی ہیں۔ اس ہنگام میں امام علی علیہ السلام سر جھکائے خاموش تھے اور کوئی بات نہیں کی۔ یہ روایت صفین صفحہ نمبر 492 پر ہے۔ عنوان ہے ابو موسیٰ اور عمرو و عاص۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علی علیہ السلام اپنے لشکر کے ان سرکش اور باغی افراد کے نظریات کو قبول کرنے میں مجبور ہو گئے تھے جو حکمت کے حاکمیت کے خواہاں تھے۔ بات انتخاب حکم تک پہنچ گئی تھی۔ شام والوں نے عمرو و عاص کو منتخب کیا۔ اشعث اور اس کے کوفے کے ساتھیوں نے جو اس واقعے کے بعد خوارج کہلانے لگے، انہوں نے کہا، ہم ابو موسیٰ اشعری کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم موسیٰ کو اس کام پر منتخب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اشعث اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم سوائے ابو موسیٰ کے کسی کا حکم نہیں ماننا چاہتے، کیونکہ اس نے پہلے ہی ہم لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، میں اس کی حاکمیت سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ اس نے مجھ سے دوری اختیار کی اور لوگوں کو ہماری مدد سے روکا، پھر مجھ سے فرار بھی کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو امان دی۔ ہم اس کام کے لیے ابن عباس کو نامزد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم ابن عباس اور تمہارے میں فرق ہی کیا ہے، لہٰذا ہم لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی ایسا شخص لشکر عراق سے حاکم ہو جس کی نسبت معاویہ اور تم سے یکساں ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر مالک اشتر کو معین کرتا ہوں۔ اشعث نے کہا، انہی کی بدولت تو جنگ کے شعلے بھڑکے ہیں اور وہ بھلا چاہیں گے کہ تحکیم کامیاب ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشتر کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اشعث نے کہا، اگر اشتر حکم ہو گئے تو ہمارے اور لشکر شام کے درمیان اس قدر تلواریں چلیں گی کہ اشتر اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، آخر عمرو و عاص ابو موسیٰ کو فریب دے گا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم ابو موسیٰ کی حکمیت پر راضی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سوائے ابو موسیٰ کے کسی اور کو قبول نہیں کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا، جی نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پس جو چاہو کرو۔ ایک شخص نے ابو موسیٰ کو بلانے گیا۔ مالک اشتر نے عرض کیا، امیر المومنین علیہ السلام، ہم کو بھی اس طرح اس کے ہمراہ حکمیت میں شریک کر دیجئے۔ اس پیشکش کو اہل کوفہ کے درمیان رکھا گیا، لیکن وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر قرارداد قلم بند کی گئی، دونوں طرف کے حکم اس کے پابند ہو گئے، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے فیصلہ کریں گے۔ پھر اضافہ کیا گیا کہ اگر حاکمین نے قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلہ کیا تو مسلمان اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اس عہد و پیمان پر اہل شام کی جانب سے عمرو و عاص نے
اور ابو موسیٰ جو بے وقوف اور بے ایمان عراقیوں کی طرف سے منتخب ہوا تھا اس نے دستخط کیے۔ دوامہ الجندل کے اجتماع حاکمیت سے پہلے عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کی خوب تعظیم و تکریم کی، اپنے سے بلند دکھانے کے لیے کہا تم تو ہم سے پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین ہوئے اور تم ہی ہم سے سن و سال میں بڑے بھی ہو۔ قبل اس کے کہ ابو موسیٰ اور عمرو عاص میں باہمی اختلاف ہو، ابو موسیٰ نے کہا اے عمرو عاص، آیا تم امت کی اصلاح نہیں چاہتے ہو؟ عمرو عاص نے کہا امت کی اصلاح کس چیز میں ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا صلح اس میں ہے کہ حکومت و خلافت کو عبداللہ بن عمر کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ان جنگوں میں شرکت نہیں کی ہے۔ عمرو عاص نے کہا تم نے معاویہ کو کیوں فراموش کر دیا؟ ابو موسیٰ نے کہا خلافت سے معاویہ کو کیا سروکار ہے، وہ تو کسی صورت میں اس کا مستحق نہیں ہے۔ بات طول پکڑ گئی اور دونوں نے کسی پر اتفاق رائے قائم نہیں کیا۔ آخر اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے؟ ابو موسیٰ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں یعنی علی علیہ السلام اور معاویہ کو تخت خلافت سے برکنار کر دیا جائے، اس کے بعد خلافت کو مسلمانوں کی شورا پر چھوڑ دیا جائے، جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ عمرو عاص نے کہا تم صحیح کہتے ہو، ہم اس رائے پر اتفاق کرتے ہیں، یہ وہی مشورہ ہے جس میں عوام کی بھلائی بھی ہے۔ دونوں صبح سویرے لوگوں کے جمع غفیر میں حاضر ہوئے۔ ابو موسیٰ نے عمرو عاص سے کہا ممبر پہ جا کر اپنی بات کو بیان کرو۔ عمرو عاص نے اپنے نقشے کے تحت جس کا اظہار بھی کیا کہ ہم ہرگز تم پر سبقت نہیں کر سکتے کیونکہ تم ہجرت اور عمر کے لحاظ سے مجھ سے بڑے ہو، پہلے بولنے کے لیے کہا۔ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے اور ممبر پہ آ کر حمد الہی کے بعد کہا اے لوگوں، ہم دونوں نے ان چیزوں کے بارے میں جو امت اسلامی کی یگانگی اور الفت کو دوبارہ پلٹا دے کوئی چیز ان دونوں یعنی علی علیہ السلام اور معاویہ کے برکنار کرنے سے بہتر نہیں پایا۔ اس کے بعد خلافت کو شورا کے حوالے کر دیا جائے تاکہ شورا جس کو چاہے اس کو انتخاب کرے، اور میں علی اور معاویہ کو برکنار کرتا ہوں یہ کہہ کر فوراً ممبر سے اتر آیا۔ اس کے بعد ممبر پر عمرو عاص آیا، حمد الہی کے بعد اس طرح تقریر کی کہ اس مرد کی باتوں کو تم لوگوں نے سنا، اس نے علی علیہ السلام کو برکنار کر دیا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی اس طرح علی کو معزول کرتا ہوں اور اس کی جگہ معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، کیونکہ وہ خون عثمان کا انتقام لینے والا اور ان کا وارث ہے اور اس کی جانشینی کا حقدار بھی ہے۔ ابو موسیٰ ان تمام مکاری اور دھوکہ دہی سے بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا تم نے ایسا کیوں کیا؟ خداوند عالم کبھی تمہاری مدد نہ کرے اور تم نے دھوکہ دے کر گناہ عظیم کیا ہے۔ اے عمرو عاص، تمہاری مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اس پر حملہ کرو تو یا اس کو چھوڑ دو، منہ سے زبان نکال کر سانس لیتا ہے۔ عمرو عاص بھی جواب دینے سے نہیں چوکا۔ اس نے کہا تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ یہ روایت صفین صفحہ نمبر 549 پر ہے۔ حاکمین اور ان کے ساتھی بعد النوخاستہ ایک دوسرے کو بھلا کہتے ہوئے متفرق ہو گئے، درحالانکہ حاکمیت سے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل پایا تھا، سوائے اس کے کہ معاویہ کو امیر المومنین علیہ السلام کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، جبکہ وہ اس وقت سوائے ایک حاکم طاغی کے کچھ نہ تھا جو حکومت اسلامی پر خلیفہ نامزد کر دیا گیا تھا۔ جنگ صفین میں لشکر شام کی جانب سے 45,000 افراد اور لشکر عراق سے 25,000 افراد قتل ہوئے۔ یہ روایت صفین کی صفحہ نمبر 643 پر ہے۔ شام کے لٹیرے۔ معاویہ اپنی بچی کھچی فوج کو لے کر 37 ہجری میں شام واپس آ گیا، لیکن لشکر امام علیہ السلام اور لشکر حق کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک نئی تدبیر سوچی اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ معاویہ امیر المومنین علیہ السلام کے ماتحتی والے علاقوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے لشکر کو بھیجتا رہا تاکہ سرسبز و شاداب بستیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دے۔ کچھ افراد جیسے نعمان بن بشیر، سفیان بن عون
عبداللہ بن مسعدہ، زحاق بن قیس، بصر بن ارطات اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس جنایت عظیم کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ معاویہ کے فرمان سے تمام بلاد اسلامی، عراق، حجاز، یمن کے بے گناہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور بستیوں میں قتل و غارت گری، خوف و دہشت پھیلائی گئی۔ ہم اس خونریزی اور قتل و غارت گری اور ضد انسانیت کی افسوسناک داستان کو ضمیر فروش انسانوں کی پہچان کے لیے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، نعمان بن بشیر۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ نعمان کی پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے 6 یا 8 سال قبل ہوئی۔ عثمان کے زمانے میں جو فتنہ اور آشوب ان کی کرتوت کی بنا پر اٹھا تھا، اس وقت یہ شخص خلیفہ کے ہواداروں میں سے تھا۔ عثمان کے بعد معاویہ کے ساتھ ہو گیا اور معاویہ کے مرنے کے بعد یزید کے ہم نواؤں میں ہو گیا۔ نعمان نے اپنی قوم کے برخلاف کام کیا۔ قبائل انصار جو حکومت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں انہی دونوں بزرگوں کی ہمراہی کی تھی اور قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، اس نے روگردانی کی۔ نعمان بن بشیر یہ وہی شخص ہے جو عثمان کے خون آلود پیراہن کو مدینے سے شام لایا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معاویہ نے اس پیراہن کو مسجد دمشق کے منبر کے نزدیک آویزاں کر دیا اور شام کے سادہ لو افراد نے اس کے گرد جمع ہو کر خوب گریہ کیا، اور معاویہ نے ان لوگوں کو علی علیہ السلام اور ان کی خلافت کے خلاف خوب بھڑکایا۔ حکومت معاویہ کے زمانے میں حاکم کوفہ ہوا اور اس کے بعد شہر حماس کی فرما روائی حاصل ہوئی، لیکن معاویہ بن یزید کے بعد عبداللہ بن زبیر کے طرفداروں میں ہو گیا، لہٰذا لشکر اموی نے اس کو مرج رباعت کے مقام پر ذی الحج 64 ہجری میں قتل کر دیا۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23، اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 529 پر موجود ہے۔ معاویہ نے 39 ہجری میں نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 1000 کی فوج کے ساتھ عین التمر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس مقام پر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک فوجی چھاونی تھی۔ اس وقت صرف 100 سپاہی تھے۔ نعمان نے خطرناک حملہ کیا، لیکن شہر کے شجاع اور دلیر سپاہیوں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور لٹیرے شامیوں کے مد مقابل آ کر خوب جنگ کی۔ جنگ کے دوران 50 آدمیوں کا ایک مختصر دستہ مدد کے لیے آ گیا۔ نعمان نے اس دستے کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ مقدمۃ الجیش ہے اور اس کے عقب میں فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوراً واپسی کے ارادے سے رخ موڑ لیا اور شام کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ نمبر 2، سفیان بن عوف۔ قلمرو علوی میں لشکر شام کی جانب سے دوسری لوٹ کھسوٹ سفیان بن عوف کی سربراہی میں انجام پائی۔ اس نے جنگوں اور فتوحات شام میں ابو عبیدہ جراح کے ساتھ اہم کردار ادا کیا تھا۔ معاویہ نے مدتوں بعد رومیوں کے مقابلے میں جو جنگ و جہاد کا بازار گرم کیا تھا، اس کی رہبری سفیان بن عوف کے حوالے کر دی۔ آخر سرزمین روم 52 ہجری میں دنیا سے گیا۔ سفیان بن عوف نے معاویہ کی طرف سے دوسری ماموریت بھی انجام دی، جن میں عراق کی سرزمین پر حملہ ہے۔ یہ حملہ 39 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ معاویہ نے سفیان بن عوف سے چلتے وقت کچھ باتیں کہی تھیں کہ اگر تمہارے سفر میں کسی سے جنگ چھڑ جائے اور مخالف تمہارا دوست نہیں ہے، یعنی خاندان اموی کو دوست نہیں رکھتا، تو بغیر خوف و ہراس اس کو قتل کر دینا، جس قریہ اور آبادی سے گزرنا اس کو ویران کر کے مال کو لوٹ لینا، کیونکہ تخریبی نقطہ نظر سے مال کا لوٹنا قتل کے برابر نہیں ہے، چاہے تمہاری جان اس راہ میں چلی ہی کیوں نہ جائے۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں ہے۔ طبری اور ابن اسیر نے اس غارت گری کی اس طرح منظر کشی کی ہے کہ معاویہ نے سفیان بن عوف کی سرکردگی میں 6000 کی جمعیت کے ساتھ ہیت اور انبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ معاویہ نے سفیان کو ہدایت کی کہ حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سفیان نے حسب دستور پہلے ہیت کا رخ کیا۔ جب سفیان کا لشکر ہیت پہنچا تو کیا دیکھا کہ شہر خالی ہے، جس کو قتل کرے، کس کو قتل کرے اور کسے لوٹے۔ آخر مجبور ہو کر اس جگہ سے کوچ کیا اور شہر انبار آ گیا۔ یہاں پر 100 آدمیوں کا ایک دستہ شہر کی حفاظت کے لیے متعین تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فوج کی تعداد کم ہے تو اپنے لشکر کی صف بندی کر کے حملہ کر دیا۔ کافی لڑتے جھگڑتے قتل ہو گئے۔ اب شامیوں کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ انہوں نے ایک ایک گھر کو لوٹا۔ آخر سفیان اموال کثیر کے ساتھ معاویہ کے یہاں پلٹ گیا۔ یہ روایت عیون الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 پر ہے۔ ادیب شہیر اور مورخ ابو الفرج نے کتاب اغانی میں سفیان کے حملے کی داستان کو یوں بیان کیا ہے کہ مرد غامدی نے شہر انبار پر حملہ کیا۔ حاکم شہر اور کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو بے رحمانہ قتل کیا۔ اس دل خراش حادثے کی خبر امیر المومنین علیہ السلام کو ہوئی۔ آپ نے خطبہ دیا کہ تم لوگوں نے ہمارے فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہارے اس پڑوس کے لوگ تم پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ مرد غامدی جو شہر انبار میں آ کر حاکم شہر اور کثیر تعداد میں مرد و زن کو موت کے گھاٹ اتار کر چلا گیا، خدا کی قسم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے مسلمان عورتوں اور اہل کتاب پر حملہ کیا ہے، اور عورتوں کے زیورات نیز جو کچھ ہاتھ لگا اس کو سمیٹ کر چلتا بنا ہے۔ شام کے ڈاکو اپنے شہر کی طرف اس طریقے سے پلٹ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ اموال سے لبریز، اور ایک چھوٹا سا زخم بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک غیور مسلمان اس ضد انسانی اور خلاف اسلام عمل سے رنجیدہ حکم مر رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی مذمت اور سرزنش نہ کی جائے۔ یہ روایت اغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ نمبر 3 پر ہیں عبداللہ بن مسعدہ۔ عبداللہ بن مسعدہ انہی میں سے ایک ہے جس کو معاویہ نے مملکت امام علی علیہ السلام کی طاقت اور تاراجی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کم سنی میں جو زید بن حارثہ کی جنگ قبیلہ بن فراس سے ہوئی تھی، اس میں اسیر ہوا تھا۔ رسول اسلام نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ عبداللہ ابتدا میں امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، لیکن مدت کے بعد معاویہ کے پاس دمشق چلا گیا۔ اس نے اپنی فکر کو اس طرح بدل ڈالا کہ امام علی علیہ السلام کے سخت دشمنوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعدہ نے اپنی اتنی طولانی عمر پائی کہ یزید بن معاویہ کے لشکر کے ساتھ واقع حرہ کے حملے میں شریک ہوا۔ یہ جنگ تمام طرف قساوت قلبی اور حتک حرمت اور ذلت کا مظاہرہ تھی، اور اس طرح یزید اور خلافت بنی امیہ کے دامن پر دوسرا دھبہ لگا۔ عبداللہ نے اس کے علاوہ بھی شام کی جانب سے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی اور اسی جنگ میں بری طرح زخمی ہوا۔ مورخین نے اس واقعے کے بعد کہ اس کے حالات قلم بند نہیں کیے ہیں، معاویہ نے عبداللہ بن مسعدہ فرازی کو 1700 آدمیوں کے ساتھ قلمرو امام علیہ السلام کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ مکہ و مدینہ تک بڑھتا چلا جائے اور راستے میں جو بستیاں پڑیں وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کرے، اور اگر کوئی انکار کرے تو بے دریغ انہیں قتل کر دے۔ نمبر 4 ضحاک بن قیس۔ قریش سے ضحاک بن قیس کا شمار معاویہ کے جنگی سربراہوں میں ہوتا تھا۔ اس کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 7 سال قبل ہوئی تھی۔ اس نے معاویہ کی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت سارے اسیروں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا۔ ایک مدت تک شہر دمشق کا داروغہ رہا، پھر 53 ہجری میں کوفے کا حاکم بنا اور 4 سال تک کوفے پر حکومت کی۔ ضحاک بن قیس نے معاویہ کے امور کو مرتے دم تک انجام دیا۔
یزید جو شکار کے لیے گیا تھا، اس کے باپ کے مرنے کی خبر اسی زحاق نے اس تک پہنچائی تھی، لیکن معاویہ بن یزید کے مرتے ہی اس نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ مروان بن حکم کے خلاف مرج راحت رے الف ہے توئے کے مقام پر اس سے جنگ کی اور اسی مقام اور اسی جگہ میں ماہ ذی الحجہ کے وسط میں 64 ہجری میں قتل ہوا۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37، تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ معاویہ نے زحاق بن قیس کو 3000 لشکر کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ واقصہ کے بادیہ نشین عربوں کو جو علی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر چکے ہیں ان کو قتل کر دے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لے۔ زحاق نے معاویہ کے حکم کو جان و دل سے قبول کیا اور سرزمین سلابیہ کی جانب چل دیا اور اس مقام کے قبائل کا مال و اسباب لوٹا۔ اس کے بعد کوفے کی تاخت و تاراجی کے لیے رخ کیا۔ قطانہ کے نزدیک عمرو بن قیس بن مسعود جو حج کے لیے جا رہا تھا، ان پر حملہ کر کے سارا زاد راہ ان سے اور ان کے قافلے والوں سے چھین کر حج کرنے سے روک دیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78، ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 پر ہے۔ ثقفی کتاب غارات میں داستان زحاق کو اس طرح بیان کرتے ہیں: زحاق عراق کی جانب روانہ ہوا اور ہر جگہ اموال و اسباب کو لوٹا اور بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جب سرزمین سلابیہ پر پہنچا تو اس مقام سے کچھ حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا پورا مال و اسباب چھین لیا۔ پھر کچھ دور چلا اس مقام پر عمرو بن قیس جو مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے تھے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ نمبر 5، بصر بن ارطاط۔ بصر بن ارطاط قبیلہ قریش سے ایک انتہائی خونخوار اور سفاک سردار تھا، جس کو معاویہ نے عراق اور حجاز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ معاویہ کے سخت ہوا خواہوں اور جنگ صفین میں لشکر معاویہ کی سرداری کرتے ہوئے شریک ہوا۔ جنگ کے دوران ایک روز معاویہ نے اس سے کہا کہ تم علی علیہ السلام سے تنہا مقابلہ کرنے جاؤ گے، ہم نے سنا ہے کہ تمہیں اس سے مقابلہ کرنے کی بہت آرزو ہے، لہٰذا اب جا کر طاقت آزما لو۔ اگر خداوند عالم نے تم کو ان پر فتح اور بزرگی دی عطا کی تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ معاویہ نے کہا، البتہ میں جانتا ہوں کہ علی علیہ السلام سے تنہا لڑنا گویا بھیڑیے سے کے منہ میں جانا ہے، اور کوئی بہادر علی علیہ السلام سے ٹکرا کر اپنی جان کو سلامت نہیں بچا سکا ہے، لہٰذا بصر تمام عربی تعصب اور جاہلی جسارت سے اپنے قدم کو کھینچ لے اور اس کام کو انجام نہ دے۔ اس دن بصر نے جنگ کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان پر حملہ کر دیا، لیکن قبل اس کے کہ امیر المومنین علیہ السلام پر اس کی ضرب کاری اثر انداز ہو، امام علی علیہ السلام نے ایسا حملہ بصر پر کیا کہ زین سے زمین پر آ گیا۔ جب اس نے اپنی جان کو شیر کے پنجے میں احساس کیا تو فوراً ذلیل و شرم اور وہ حرکت انجام دی کہ اپنے لباس کو اتار ڈالا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا دوسرا واقعہ اسی جنگ صفین میں عمرو بن عاص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس دن بھی اپنا منہ گھما لیا تھا اور میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی کہ آپ اس کو قتل کرنے سے باز آ گئے۔ ان دونوں حادثوں کا ادبیات عرب میں بہت برا اثر پڑا اور بہت سارے شاعروں نے اس سلسلے میں شعر بھی کہے، جن میں ایک حارث بن نظر سہمی ہے۔ وہ کہتا ہے، تم لوگ جنگ کے دنوں میں ہر روز سوار ہو کر میدان جنگ میں جاتے ہو، میدان جنگ کے گرد و غبار کے درمیان اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنے کے لیے یہی وہ وقت ہے جو حضرت علی علیہ السلام اپنے نیزے کو تم لوگوں پر نہیں مارتے ہیں اور معاویہ تنہائی میں تم دونوں پر ہنستا ہے،
گزشتہ دنوں عمروں کی شرمگاہ ظاہر ہوگی۔ اس کی یہ رقیق حرکت ہمیشہ مثل اور دستار کے اس کے اور اوپر باندھی رہے گی، اور آج کے دن بصر نے بھی عمر بن عاص کی طرح اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دیا۔ عمر اور بصر سے کوئی کہہ دے کہ اپنی راہ پر خوب غور و فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر شیر کے مقابلے میں چلے جائیں۔ تم لوگوں پر لازم ہے کہ اپنی اپنی شرمگاہوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر تمہاری شرمگاہیں نہ ہوتیں تو کوئی تمہاری جان کو نجات نہیں دے سکتا تھا۔ یقیناً تم لوگوں کی شرمگاہیں تھیں کہ جس نے تمہاری جان بچائی۔ اسی واقعے نے تم لوگوں کو بار دیگر میدان جنگ میں جانے سے روک دیا۔ یہ روایت استیاب صفحہ نمبر 67 اور صفین صفحہ نمبر 527 پر موجود ہے۔ جنگ صفین کے قہربان مالک اشتر نے بھی اس سلسلے میں شعر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں ایک روز تمہارے بزرگوں میں سے کسی ایک کے میدان جنگ سے قدم اکھڑ گئے تو جنگ کے گرد و غبار کے درمیان شرمگاہ نظر آئی۔ صاحب نیزہ کی ضربت شدید نے ان پر وہ ظلم و ستم کیا کہ خوف کے مارے اپنی شرمگاہ کو آشکار کر دیا۔ کس کی شرمگاہ؟ عمر اور بصر کی، جن کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر ہے۔ مورخین نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، آیا بصر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا یا نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہونے کی صورت میں کوئی حدیث سنی یا نہیں۔ لیکن مورخین کا بیان ہے کہ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے دین سے منحرف اور مرتد ہو گیا تھا۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی عراق اور حجاز میں ظلم اور سفاکی کی خبر معلوم ہوئی کہ بصر نے بچوں تک کو قتل کیا ہے تو اس کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا اس سے دین اور عقل کو چھین لے۔ امام علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی، مرنے سے پہلے اپنی عقل کو کھو بیٹھا، مگر اس بدحواسی کے عالم میں بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے تلوار دو۔ آخر لکڑی کی ایک تلوار اسے دی گئی اور مشق میں ہوا بھر کر اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ وہ اس مشق پر تلوار چلاتا اور جذبہ خون اشامی کی تسکین کا سامان کرتا تھا۔ آخر اسی دیوانگی کے عالم میں معاویہ کے زمانے میں مر کھپ گیا۔ یہ روایت اغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 45، تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222 پر ہے۔ طبری لکھتا ہے کہ معاویہ نے 40 ہجری میں بصر بن ارطاط کی سربراہی میں ایک فوج امام کے علاقے میں بھیجی۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ شام سے حرکت کی۔ جب مدینہ پہنچا تو اس درندہ صفت انسان نے باقی انصار جو سالہ سال اسلام کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، اس راہ میں کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ ان پر حملہ کر کے ان لوگوں کو خوب ڈرایا دھمکایا۔ اس حملے کے نتیجے میں شہر مدینہ کے اکثر لوگ ویران ہو گئے اور نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ پھر مدینے سے نکل کر یمن کی طرف چل دیا۔ حاکم یمن عبید اللہ بن عباس جو اپنے بچوں کو ایک شخص کے حوالے کر گئے تھے، بصر کے لشکر نے اس شخص سے ان بچوں کو چھین لیا۔ پھر اس خونخوار سفاک انسان نے اپنے ہاتھ سے ان دونوں بچوں کو تہہ تیغ کیا۔ بصر نے اسی جنایت اور غارت گری پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اکثر شیعان علی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان لوگوں کا گناہ صرف اتنا تھا کہ محب علی علیہ السلام تھے۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ ابراہیم ابن محمد ثقفی اپنی کتاب غارات میں لکھتے ہیں، معاویہ نے بصر کو 3000 کی فوج کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جب مدینہ پہنچ جانا تو لوگوں کو پریشان کرنا اور جس سے ملاقات ہو اس کو خوب ڈرانا دھمکانا۔ جو لوگ ثروت مند ہوں اور ہماری اطاعت کو قبول نہ کرتے ہوں ان کے اموال کو غارت کر دینا۔ بصر نے معاویہ کے حکم کے مطابق ان امور کو انجام دیا۔ چنانچہ بصر اور اس کے لشکر والے جہاں کہیں اونٹوں اور جانوروں کو دیکھتے تھے ان کے مالکوں سے چھین کر ان پر سوار ہو جاتے تھے یا پھر اس کو ہکا کر ساتھ لے جاتے تھے۔
جب لوٹ کھسوٹ کرتے ہوئے مدینہ پہنچا تو اس نے اہل مدینہ کے درمیان تقریر کی اور ان لوگوں کو خوب برا بھلا کہہ کر بہت ڈرایا دھمکایا۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ معاویہ نے بصر بن ارتطاط کو 40 ہجری کے اوائل میں یمن اور حجاز کے لیے بھیجا اور اس نے بصر سے کہا کہ جو بھی امام علیہ السلام کی اطاعت میں ہو اس کو قتل کر دینا۔ اس خونخوار بھیڑیے نے معاویہ کے حکم سے مکہ اور مدینہ جو اسلام کی زادگاہ اور جہاں وحی نازل ہوئی تھی ضد انسانیت اور عظیم جنائیت کا ارتکاب کیا۔ یہ روایت تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436 پر موجود ہے۔ ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ بصر نے قبیلوں کے لوگوں پر حملہ کیا اور جو بھی امام علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، جیسے قبیلہ بن کعب کا جو مکہ اور مدینہ کے مابین ایک آبادی میں زندگی گزار رہے تھے قتل عام کیا اور آخر میں لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں اس سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ بصر نے مدینہ میں اور مدینہ اور مکہ کے درمیان بہت سارے قبیلے خزاع اور ان کے علاوہ دوسرے افراد کو قتل کیا۔ جب یہ مقام جرف پہ آیا تو یہاں بہت سے عرب زندگی گزارتے تھے جو ابنا سے مشہور تھے اور ان کو قتل کیا اور اس نے جس کو بھی محب امام پایا زندہ نہیں چھوڑا۔ مشہور ادیب اور مورخ ابو الفرج اصفہانی کتاب اغانی میں بیان کرتا ہے معاویہ نے واقع تحکیم کے بعد بصر کو حکومت امیر المومنین علیہ السلام کی جانب بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں باحیات تھے۔ معاویہ نے بصر سے کہا مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے رہنا اور جس مقام پر شیعہ نے اصحاب امام علیہ السلام کو پانا ان کو قتل کر دینا، نیز قتل عام کے بعد ان کے اموال اور اسباب کو لوٹ لینا، حتیٰ عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کرنا۔ بصر معاویہ کے حکم کے مطابق تاخت و تاراجی کے لیے روانہ ہوا۔ جب مدینہ پہنچا تو اس مقام پر اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے ایک گروہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور اکثر گھروں کو ویران کر دیا۔ پھر مکہ کی جانب رخ کیا اور اس جگہ پر فرزندان ابو لہب کے کچھ افراد کو مار ڈالا۔ آخر میں سرات کی طرف حرکت کی۔ اس موقع پر امام علیہ السلام کے چاہنے والے رہتے تھے، ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد نجران کی طرف روانہ ہوا۔ اس جگہ پر عبداللہ بن مدان حارثی اور ان کے فرزند کو جو خاندان عباس کے رشتہ داروں میں سے تھے قتل کیا۔ پھر یمن آیا۔ امام علیہ السلام کی جانب سے اس سرزمین کے حاکم اور والی عبید اللہ ابن عباس تھے جو اس ہنگام آرائی کے وقت موجود نہ تھے۔ بعض مورخین کے بقول بصر کی آمد کو سن کر فرار ہو گئے تھے۔ یہ روایت اغانی کی جلد نمبر 15 میں موجود ہے۔ جب بصر نے ان کو نہیں پایا تو ان کے 2 بچوں کو دستگیر کیا اور ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، پھر لشکر کو لے کر شام واپس چلا گیا۔ یہ روایت مروج الذہب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے بصر بن ارتطاط سے کہا کہ آج تک مردوں کو تو قتل کیا جاتا رہا ہے مگر اسلام تو اسلام، دور جاہلیت میں بھی بچوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہ حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی جس کی بنیاد ظلم و جور پر ہو اور جس میں بچوں اور بوڑھوں پر بھی ترس نہ کھایا جاتا ہو۔ یہ روایت ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ان 2 بچوں کی غمخوار ماں نے جب اپنے جگر پاروں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور والہانہ طور پر اس طرح گھومتی پھرتی تھی کہ گویا اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہو۔ وہ اپنے دردناک اشعار سے لوگوں کے دل ہلا دیتی تھی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: ہاں کون ہے جو میرے 2 فرزند اور دلبند کی داستان سے آگاہ نہیں ہے کہ جو 2 قیمتی ہیرے تھے، جو تارے تھے، 2 صدف سے باہر آئے تھے، یہ دونوں ہمارے قلب کی دھڑکن اور سننے کی طاقت تھے، لہٰذا ان دونوں کے حالات سے کوئی باخبر ہے؟ ارے یہ میرے دونوں بچے میری ہڈیوں کے گودے کی طرح تھے، اب تو گودوں کو ہماری ہڈیوں سے نکال دیا گیا، ان کے چلے جانے سے ہم پریشان ہیں اور کف افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ہماری پریشانی اس لیے ہے
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں بچوں کے دل پر کیا گزری جو باپ کی عدم موجودگی میں ذبح کر ڈالے گئے۔ مجھ سے کہا گیا، لیکن ان کے کہنے پر مجھے یقین نہیں آیا۔ لوگوں نے ان مظالم کو بیان کیا جو میرے اوپر پڑے تھے۔ بصر کی شمشیر بزان نے میرے دونوں بیٹوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ آہ، کیا اس طرح کی بیدادگی ممکن ہے؟ یہ روایت اغانی کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ کتاب استیاب اور اسد الغابہ میں مرقوم ہے کہ بصر بن ارتیاط نے ایک وحشیانہ حملہ قبیلہ ہمدان پر کر کے ان کے مردوں کو قتل کر ڈالا، پھر ان کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا۔ اسلام میں یہ پہلی عورتیں تھیں جو اسیر بنائی گئیں۔ اس کے بعد بیچنے کی خاطر ان عورتوں کو بازار میں لایا گیا۔ یہ روایت استیاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 پر ہے۔ اور کتاب غارات میں ہے کہ مارب سے چند لوگوں پر مشتمل ایک گروہ کا بصر اور اس کے لشکر سے راستے میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس درندہ صفت انسان نے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ صرف ایک آدمی اس کے پنجہ خونی سے اپنی جان بچا کر اپنے قبیلے میں پہنچا۔ اس نے ظلم عظیم کو ایک جملے میں بیان کیا کہ ہم تمام پیر و جوان کی خبر مرگ اور قتل عام کی تم لوگوں کے لیے سنانی لے کر آئے ہیں۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ تحقیق محمد ابو الفضل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔